اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 50، آیت نمبر 40۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے وقت بھی تسبیح کریں اور نماز کے بعد بھی۔ ہمارا نماز کا جو ٹاپک ہے اس میں ایک سب ٹاپک جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، قرآن پاک میں ہمیں کیا کچھ ہدایات ہیں یا کیا احکامات ہیں کہ جو اللہ پاک نے ہمیں ڈائریکٹلی، اور یہ بات یہاں بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی کسی اور کی کہی ہوئی، کسی مفتی صاحب کی یا وہ باتیں نہیں ہیں، یہ خود اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹ کیا احکامات دے رہے ہیں۔ تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں قرآن پاک کی مختلف آیات میں کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اس آیت کا حوالہ نمبر اوپر سورہ نمبر، اور یہ ٹاپ رائٹ کارنر، ٹاپ لیفٹ کارنر پہ ٹاپ پہ ہوتا ہے، جیسے کہ اس کا لکھا ہوا ہے 50 نمبر سورہ ہے اور 40 نمبر آیت ہے۔ یہ حوالہ اوپر ہوتا ہے، تو وہ آپ قرآن پاک سے خود پڑھ سکتے ہیں، اپنی مرضی کا ترجمہ پڑھ لیں۔ میں یہ ایک کوئی بھی ترجمہ لے سکتا ہوں یا کوئی بھی لے لیتا ہوں، میں ویسے یہ جونا گڑھی صاحب کا لے لیتا ہوں کیونکہ یہ عام فہم ترجمہ ہے، محاوری ترجمہ ہے، تو وہ آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے لوگوں کو۔ میں یہ لے رہا ہوں، یہ شاید حنفی دیوبندی ہی ہیں میرے خیال سے جونا گڑھی صاحب، لیکن آپ کسی کا بھی، کسی مسلک کا جو آپ کو ٹھیک لگے وہ آپ لے لیں، اہل حدیث کا لے لیں۔ یہ حنفی ہیں تو حنفی تو دونوں ہی، بریلوی اور جو دیوبندی ہیں وہ دونوں ہی سارٹ آف حنفی اس میں کور ہو جاتے ہیں، پر جو بھی آپ کو ٹھیک لگے آپ وہ ترجمہ لے لیں۔ اور مقصد صرف یہ ہے کہ آپ خود اس کو پڑھیں، سمجھیں۔ میں اپنی تھوڑی سی سمجھ جو ہے ایکسپلین کر دیتا ہوں اس آیت کے بارے میں، صرف وہ ایک اشارہ کرنے یا ایک تھوڑی سی گائیڈ، تو ہلکا سا وہ اس سائڈ پہ میری اپنی وہ سوچ ہوتی ہے، لیکن آپ خود اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اور اسی آیت کا اگر آپ آگے پیچھے کی آیت پڑھیں نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ پاک حکم دے رہے ہیں کہ سوتے جاگتے تسبیح کرو، دن کے شروع میں کرو، دن کے اینڈ پہ کرو۔ اگر پچھلی آیات آپ ایک دو پڑھیں تو آپ کو وہ کنٹیکس پورا سمجھ آ جائے گا، کیونکہ یہ آیت جو تھی وہ پرٹیکولرلی نماز اور سجدوں سے ریلیٹڈ تھی، تو اس لیے میں نے یہ صرف آیت کر رہا ہوں، لیکن اس سے اگلی پچھلی آپ خود بھی دیکھیں، اسی سے ہی فہم ڈیولپ ہوتا ہے، غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور اس سے اینڈ والی آیت اس سورہ کی جو اس کے ایک آیت کے بعد میرے خیال سے وہ ایک دو آیت ہی ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، تو وہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، دونوں بہت امپورٹنٹ آیت ہیں۔ اور اس میں تو یہ ہے کہ جو سوچ سمجھ ہے یا جو قرآن کوئی بھی سمجھانا ہے وہ قرآن سے سمجھانا ہے، جو درس دینا ہے وہ قرآن سے دینا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اور ہی کتابیں ہوتی ہیں جس میں یقیناً قرآن پاک کا بھی ذکر ہوتا ہے، اس کی بھی کچھ آیات ہوتی ہیں، کچھ احادیث ہوتی ہیں، اور زیادہ تر قصے کہانیاں ہوتی ہیں، تو ان سے درس دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ پہلا مقصد تو قرآن پاک کو سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، ہر لحاظ سے اس کو دیکھنا چاہیے، اور ہمارے مدرسوں میں ہمارے لوگوں کو پہلے وہ پڑھانا چاہیے، اس کے بعد اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے کچھ اور بھی چیزیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اس آیت میں، اور رات کے وقت بھی تسبیح کریں، کہ تسبیح کا پچھلی آیت میں بھی اگر آپ پڑھیں، ایک دو آیت میں ڈیٹیل سے تسبیح کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور یہ تسبیح ہے کیا وہ دیکھنا ہے کہ تسبیح بیان کرنی، کسی کی پاکی بیان کرنی، اور اس کیس میں اللہ کی ظاہری بات ہے، تو وہ اس کی پاکی بیان کرنی، اس کی بڑھائی بیان کرنی، اور ایک باقاعدہ لگاتار طریقے سے کرتے رہنا۔ رات کے وقت بھی تسبیح کریں، فسبح، اوپر آپ اگر پڑھیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، کہ وہ تسبیح کریں، ٹھیک ہے۔ اور نماز کے بعد بھی، یہ نماز کے بعد اگر آپ اوپر عربی پڑھیں نا تو وہ ادبار السجود ہے،
سجدوں کے بعد. تو یہاں سے عام فہم وہ نماز، کیونکہ ہمارے سجدے نارملی تو کوئی بھی ہم ویسے تو سجدہ نہیں کرتے اس طرح، مطلب کر بھی لیتے ہیں، کوئی شاید کرتا بھی ہو، بہت ریئر ہوتا ہے، لیکن ہم سجدوں کو زیادہ تر نماز میں ہی کرتے ہیں. تو وہ نماز کا آپ وہ چاہے لفظی ترجمہ لے لیں کہ سجدوں کے بعد یا نماز کے بعد. تو مقصد یہ عائد کرنے کا یہ تھا کہ ہم نماز کے بعد تسبیح کرتے ہیں، اور وہ جو ہے بڑی فیمس ہے، شاید کسی حدیث شریف میں ہے کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. بہرحال وہی جو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر. تو وہ تو ایک سٹینڈرڈ سی ہے ہی ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ کی بڑائی پاکی، اس میں بھی اگر دیکھیں تو سبحان اللہ وہ تسبیح ہی ہے. سبحان اللہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، پھر الحمدللہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر اللہ اکبر اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں. تو وہی چیز ہے وہ تسبیح. اصل میں وہ یہی چیز ہے کہ پاکی بیان کر رہے ہیں، بڑائی بیان کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ذکر کا مین ہے کہ یاد دہانی کرنا، بار بار دہرانا، یاد کرنا، یاد کرتے رہنا. تو ذکر تسبیح یہ اللہ پاک کا حکم ہے. اگین میں جو لاسٹ ویڈیو میں بات ہوئی تھی کہ یہ اللہ پاک کے حکم ہے. تو یہ نماز کے بارے میں، نماز کا ہمارا ٹاپک ہے، یہاں پہ سجدوں کے بعد ہے. تو یہ اللہ پاک کے حکموں کو ہمیں دیکھنا چاہیے، ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے. یہ اللہ کا، یہ بھی ایسے ہی حکم ہے جیسے کوئی اور حکم ہے، یہ بھی ایسے ہی فرض ہے ہمارے اوپر. تسبیح کرنا اللہ پاک ہمیں اس کا حکم دے رہے ہیں کہ نمازوں کے بعد تسبیح کریں. جزاک اللہ خیر.